بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بفر سلوشن. بفر سلوشن اس سلوشن کو کہتے ہیں جو اپنا پی ایچ مینٹین رکھے باوجود اس کے کہ اس میں ہم اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس اسمال کوانٹٹی میں ڈال دیں. بفر سلوشن یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے: a solution which resists change in its pH. ایک ایسا سلوشن جو اپنا پی ایچ مینٹین رکھے، یعنی اپنے پی ایچ کو چینج ہونے سے بچائیں. کب؟ جب اس میں ہم اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس اسمال کوانٹٹی میں ڈال دیں. دیکھیں، پیور واٹر اس کا 25 ڈگری سیلسیس پہ پی ایچ ہوتا ہے 7. اگر پیور واٹر میں آپ چند قطرے 2-3 ڈراپس HCl کے ڈال دیں یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ڈال دیں تو یکدم سے اس کا پی ایچ چینج ہو جائے گا. ایسڈ ڈالنے سے پی ایچ نیچے آ جائے گا اور بیس ڈالنے سے پی ایچ شوٹ اپ کر جائے گا، اوپر چلا جائے گا. ان واٹر کے مقابلے میں ایسے سلوشن بھی ہوتے ہیں جن میں اگر آپ ڈراپس کو تو چھوڑیں، چند ml اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس کے ڈال دو گے تو اس کا پی ایچ چینج نہیں ہوگا، مینٹین رہے گا. ایسے سلوشن کو بفر سلوشن کہتے ہیں. بفر سلوشن میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ وہ اپنا پی ایچ مینٹین رکھتا ہے باوجود اس کے کہ اس میں اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس کو ڈالا جائے. تو خاص بات ہے بفر کے کمپوزیشن. بفر سلوشن کا یونیک سا کمپوزیشن ہوتا ہے اور بفر سلوشن جو ایسیڈک بھی ہو سکتا ہے، بیسک بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوگا. جو ایسیڈک بفر ہے، ایسیڈک بفر سلوشن، یہ مشتمل ہوتا ہے ویک ایسڈ پلس یہ ایک کمپوننٹ. دوسرا کمپوننٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے سالٹ آف دی ایسڈ. اسی ایسڈ کا سالٹ with strong base. With strong base. دیکھو، ویک ایسڈ اور اسی ایسڈ کا سالٹ لیکن اسٹرانگ بیس کے ساتھ. فار ایگزامپل، ویک ایسڈ میں کنسیڈر کرتا ہوں ایسیٹک ایسڈ. ایسیٹک ایسڈ ایک ویک ایسڈ ہے. اگر اس ایسیٹک ایسڈ کو میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ خود ایک اسٹرانگ بیس ہے، اس کے ساتھ ٹریٹ کروں گا تو اس کے نتیجے میں سالٹ اور واٹر بنے گا. تو وہ جو سالٹ ہوگا وہ سالٹ ہوگا سوڈیم ایسیٹیٹ. اب یہ ایسیٹک ایسڈ ایک ویک ایسڈ
اور یہ سوڈیم ایسیٹیٹ اسی ویک ایسڈ کا سالٹ ہے لیکن اسٹرانگ بیس کے ساتھ. ان دونوں کا جو مکسچر ہوگا وہ مکسچر بفر سلوشن کہلائے گا. بفر سلوشن سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں کا جو مکسچر ہوگا وہ اپنا پی ایچ مینٹین رکھے گا اگر اس میں ہم اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس کو ڈال دیں. تو یہ بات ہوئی ایسیڈک بفر کی. دوسری قسم کا بفر ہے بیسک بفر. بیسک بفر بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے. It consists of a weak base. Weak base پہ پلس دوسرا کمپوننٹ اس میں ہوگا salt of the base with strong acid. دیکھو امونیم ہائیڈرو آکسائڈ یہ ایک ویک بیس. امونیم ہائیڈرو آکسائڈ از اے ویک بیس اور اسی ویک بیس کے ساتھ اگر میں HCl ایک اسٹرانگ ایسڈ ہے وہ ٹریٹ کروں تو اگین ریئیکشن کے نتیجے میں سالٹ اور واٹر بنے گا. وہ جو سالٹ ہوگا وہ سالٹ امونیم کلورائڈ ہوگا. تو امونیم ہائیڈرو آکسائڈ یہ ویک بیس ہیں اور امونیم کلورائڈ یہ اسی بیس کا سالٹ ہے لیکن اسٹرانگ ایسڈ کے ساتھ. اور ان دونوں کا جو مکسچر ہوگا وہ مکسچر بفر سلوشن کہلائے گا. بفر سلوشن سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا سلوشن جو اپنا پی ایچ مینٹین رکھے باوجود اس کے کہ اس میں ہم اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس کو ڈال دیں. تو یہ بھی بفر سلوشن یہ بھی بفر سلوشن. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ اوپر والا ایسیڈک بفر یہ نیچے والا بیسک بفر. یعنی اس بفر کا اپنا پی ایچ 7 سے کم ہوگا جبکہ اس بفر کا اپنا پی ایچ 7 سے زیادہ ہوگا. So this one is acidic buffer, this one is basic buffer. ایک دفعہ پھر What is a buffer solution? ایک ایسا سلوشن جو اپنا پی ایچ مینٹین رکھے یعنی اپنے پی ایچ میں چینج کو نہ ہونے دے. کب؟ جب اس میں ہم اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس اسمال کوانٹٹی میں ڈال دیں. بفر سلوشن میں خاص بات کیا ہے کہ وہ اپنا پی ایچ مینٹین رکھتا ہے تو خاص بات ہے اس کے کمپوزیشن میں. بفر سلوشن 2 حصوں پہ مشتمل ہوگا. ایک حصہ ہوگا ویک ایسڈ اور اسی ویک ایسڈ کا سالٹ لیکن اسٹرانگ بیس کے ساتھ، یا وہ ہوگا ویک بیس اور اسی بیس کا سالٹ لیکن اسٹرانگ ایسڈ کے ساتھ. بفر اپنا پی ایچ کیسے مینٹین رکھتا ہے؟ جب اس میں ہم اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس کو ڈال دیں اسے کہتے ہیں بفر ایکشن. بفر ایکشن بفر ایکشن means have a buffer maintain its pH when a strong acid or strong base is added to it. Buffer solution چاہے ایسیڈک ہو. ایک دفعہ پھر سنیں بفر ایکشن سے مراد ہے بفر کیسے کام کرتا ہے.
یعنی بفر اپنا پی ایچ کس طرح سے مینٹین رکھتا ہے، میکینزم کیا ہے، بفر کیا طریقہ اپناتا ہے کہ وہ اپنا پی ایچ مینٹین رکھتا ہے۔ تو بفر چاہے ایسیڈک ہو یا بیسک ہو، وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا والا حصہ ہوگا ویک ایسڈ، جیسے اور اس کیس میں یہ سالٹ ہیں لیکن یہ ویکلی ایسیڈک ہے۔ یہ ایسیڈک بفر، یہ چیز بذات خود ایسڈ، اور یہ بیسک بفر ہیں لیکن اس کا یہ والا کمپوننٹ ویکلی ایسیڈک ہے۔ تو بفر چاہے ایسیڈک ہو یا بیسک ہو، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوگا ویک ایسڈ اور دوسرا حصہ ہوگا ویک بیس۔ جیسے ایسیڈک بفر میں یہ والا حصہ ویک ایسڈ جبکہ یہ والا حصہ ویک بیس۔ بیسک بفر میں یہ والا پارٹ ہے، یہ والا کمپوننٹ ہے ویک بیس جبکہ یہ والا کمپوننٹ ہے ویک ایسڈ۔ تو ہر بفر چاہے وہ ایسیڈک ہو بیسک ہو، وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے ویک ایسڈ، دوسرا حصہ ہوتا ہے ویک بیس۔ اگر میں اس بفر کو کنسیڈر کروں which is acidic buffer، اور اس ایسیڈک بفر میں ڈال دوں اسٹرانگ ایسڈ، یہ میرے پاس یہ ایسیڈک بفر ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے ویک ایسڈ اور یہ دوسرا ہے ویک بیس، اور اوپر سے میں اس میں ڈال رہا ہوں اسٹرانگ ایسڈ۔ تو بفر اسٹرانگ ایسڈ کا اثر اس ویک بیس کی مدد سے زائل کر دے گا، ختم کرے گا، اسٹرانگ ایسڈ کا گلا گونڈ دے گا، اسٹرانگ ایسڈ کو نیوٹرلائز کرے گا۔ اگر اس میں ڈال دوں اسٹرانگ بیس لائک سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، تو اس بفر کے پاس اگین دونوں ہتھیار موجود ہیں، ایسڈ بھی ہیں بیس بھی ہیں۔ تو یہ اسٹرانگ بیس جو ہی بفر میں آئے گا، بفر اس اسٹرانگ بیس کو نیوٹرلائز کرے گا۔ کس چیز کی مدد سے؟ اس ایسیڈک پورشن کی مدد سے۔ تو بفر میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ویکلی ایسیڈک، دوسرا ہوتا ہے ویکلی بیسک۔ اگر آپ بفر میں اسٹرانگ ایسڈ ڈالتے ہو تو بفر یہ بیس پیش کرتا ہے، ایسڈ کے سامنے بیس کو لاتا ہے اور یوں اسٹرانگ ایسڈ کے ایکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر اسٹرانگ بیس ڈالا جائے تو اسٹرانگ بیس اس ایسیڈک پارٹ کی مدد سے بفر ختم کر دیتا ہے۔ اس کا سب اور اس پورے عمل کو کہو گے بفر ایکشن۔ بفر ایکشن سے مراد وہ عمل جس میں بفر اپنا پی ایچ مینٹین رکھتا ہے۔ تو دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ بفر چاہے ایسیڈک بفر ہو بیسک بفر ہو، اس میں ایٹ اے ٹائم دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک ہوگا ویک ایسڈ، دوسرا ہوگا ویک بیس۔ جب آپ بفر میں باہر سے اسٹرانگ ایسڈ ڈالو گے تو بھی نیوٹرلائز ہوگا، اسٹرانگ بیس ڈالو گے تو بھی نیوٹرلائز ہوگا، اور یوں پی ایچ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کا ثبوت ہے چند ریئیکشنز جو میں لکھ دیتا ہوں۔ پہلے ایسیڈک بفر کے لیے
تو میں ایسیڈک بفر کنسیڈر کر رہا ہوں. ایسیڈک بفر کون سا ایسیڈک بفر؟ تو ایسیڈک بفر مشتمل ہیں ایسیٹک ایسڈ پہ یعنی ویک ایسڈ پہ اور اسٹرانگ بیس کے ساتھ اس کے ساتھ، یعنی یہ چیز بفر سلوشن ہے اور یہ ایسیڈک بفر ہیں بیکاز ویک ایسڈ از یوز. اوکے، اب اگر میں کنسیڈر کروں when a strong acid is added, when a strong acid like HCl is added, اسٹرانگ ایسڈ HCl ڈالا گیا تو بفر کا یہ والا پورشن ایسیڈک، یہ خود بھی ایسیڈک، یہ اور یہ آپس میں مل نہیں سکتے، یہ والا پورشن ویکلی بیسک. تو جب آپ اس پرٹیکولر بفر میں HCl ڈال دو گے، بفر یہ والا حصہ پیش کرے گا which is weakly basic. ہے سالٹ، لیکن یہ کون سا سالٹ ہے؟ بیسک سالٹ. یہ ویک بیس اس ایسڈ کے سامنے آ جائے، یہ پازیٹیو نیگیٹیو نیگیٹیو پازیٹیو نیگیٹیو، تو یہ اور یہ آپس میں سوڈیم کلورائڈ اور یہ H پلس اس Na پلس کی جگہ پہ آ جائے. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس بفر میں اسٹرانگ ایسڈ کو ڈالا، وہ اسٹرانگ ایسڈ ویک ایسڈ میں چینج ہوا اور یوں ویک ایسڈ سلوشن کے پی ایچ پہ کوئی خاص اثر نہیں ڈالتا، تو اسٹرانگ ایسڈ کا اثر زائل ہوا، ختم ہوا. اگر ہم اسی بفر میں اسٹرانگ بیس کو ڈال دیں، when a strong base like NaOH is added, اگر ہم اسٹرانگ بیس، کون سا اسٹرانگ بیس لائک سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، وہ اگر ہم اس بفر میں ڈال دیں تو یہ پارٹ خود بیسک ہیں، یہ ویکلی ایسیڈک ہیں، تو یہ بفر یہ والا حصہ بیس کے سامنے لائے گا، یہ اس کے ساتھ ریئیکشن کرے گا، ایسیٹک ایسڈ اور یہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، یہ آپس میں ریئیکشن کریں گے اور ان کے ریئیکشن سے بنے گا سوڈیم ایسیٹیٹ پلس واٹر. یہ دیکھو اسٹرانگ بیس ڈالنے سے وہ اسٹرانگ بیس ویک بیس میں چینج ہوا اور ویک بیس سلوشن کے پی ایچ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتا. Therefore سلوشن کا پی ایچ اس اسٹرانگ بیس کے شر سے محفوظ رہا. یہ تو میں نے آپ کو ایسیڈک بفر کی ایگزامپل دی. اب آپ بیسک بفر کو دیکھیں کہ بیسک بفر کس طرح ایکشن کرتا ہے. یہ دیکھو، یہ اب میں بیسک بفر کنسیڈر کر رہا ہوں، امونیم ہائیڈروکسائڈ اور امونیم کلورائڈ، یہ والا پارٹ ویکلی بیسک،
جبکہ یہ والا پارٹ ویکلی ایسیڈک. تو اگر اس میں ہم اسٹرانگ ایسڈ ڈال دیں, when a strong acid like HCl is added, تو بفر اسٹرانگ ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے کس کا سہارا لے گا؟ اس بیس کا. یہ بیس اسٹرانگ ایسڈ کو ختم کرے گا اور بنائے گا امونیم کلورائڈ پلس واٹر, یعنی سالٹ اور واٹر بنے گا. یہ دیکھو, دس از ویکلی ایسڈک. اسٹرانگ ایسڈ ڈالنے سے وہ اسٹرانگ ایسڈ ویک ایسڈ میں چینج ہوا, اور وہ ویک ایسڈ سلوشن کے پی ایچ میں کوئی چینج لانے سے قاصر ہوگا. اگر ہم اسٹرانگ بیس ڈال دیں, اسٹرانگ بیس like NaOH is added, تو اسٹرانگ بیس کو ختم کرنے کے لیے بفر اس ویک ایسڈ کا سہارا لے گا. امونیم کلورائڈ پلس سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ, ان کے بیچ ریئیکشن کیسے ہوگا؟ یہ امونیم اور یہ ہائیڈرو آکسائڈ آپس میں ملیں گے, اور یہ کلورائڈ اور سوڈیم آپس میں. تو امونیم ہائیڈرو آکسائڈ اور سوڈیم کلورائڈ. اسٹرانگ بیس بفر میں آنے کے بعد کس چیز میں چینج ہوا؟ ویک بیس میں. یوں بفر نے اپنا پی ایچ مینٹین رکھا. اچھا, یہ تو کتابی ڈیفینیشن, کتابی ایکسپلینیشن کہ جب ہم کہتے ہیں جب اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس بفر میں ڈالا جائیں تو وہ اپنا پی ایچ مینٹین رکھتا ہے. حقیقت ایسی نہیں ہوتی, حقیقت ہیں کچھ ایسی. دیکھو, کنسیڈر اے کوشچن, دس از اے ویری ویری فیمس کوشچن جو کہ کئی سارے ایٹا پیپر میں آپ کو ملے گا, اور کوشچن ہے 2 ml of 0.001 molar HCl were added to a buffer solution of pH 4. New pH of the buffer is 4 less than 4 greater than 4 or none of these. And the option is this one. دیکھیں, جب ہم بفر سلوشن میں اسٹرانگ ایسڈ یا اسٹرانگ بیس ڈال دیں تو بفر سلوشن کا پی ایچ بھی ایکچولی افیکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ ایفیکٹ اتنا معمولی سا ہوتا ہے کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں اسے. اوریجنلی پی ایچ ہیں 4, تو جب آپ ایسڈ اس میں ڈالو گے تو پی ایچ 4 سے تھوڑا سا نیچے
یعنی 3.95 اور 3.9 اور 3.8 something like that بن جائے گا. تو یہ معمولی سا چینج ہیں تو اس چینج کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ بیس ڈالتے ہو تو پی ایچ میں معمولی سا انکریز آتا ہے، لیکن وہ انکریز اتنا کم ہوتا ہے کہ اسے ہم اگنور کر دیں. تو میں نے لیس دین 4 کیوں کہا، گریٹر دین 4 کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بفر میں ایسڈ ڈالا گیا، تو ایسڈ ڈالنے سے پی ایچ کم ہوتا ہے. یہ اگر بیس ہوتا تو پی ایچ میں اس اوریجنل ویلیو سے معمولی سا اضافہ آتا. تو بفر سلوشن کے اپلیکیشن، تو یہ ریالٹی میں ایکچولی ایسے ہوتا ہے کہ بفر سلوشن کا پی ایچ بھی افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیکھو یہ اسٹرانگ بیس ویک بیس میں تو چینج ہوا، اب ویک بیس کا بھی پی ایچ کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اثر کم تو اسے ہم اگنور کرتے ہیں. اسی طرح اسٹرانگ ایسڈ ویکلی ایسیڈک سالٹ میں چینج ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اثر کم ہے تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں. بفر سلوشن کے اپلیکیشن یوزز کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ اپلیکیشنز آف بفر سلوشن. Buffer solutions are extensively used in analytical chemistry. Analytical chemistry میں بفر سلوشن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ نے سپوز آپ نے ایک سلوشن میں کیلشیم آئن یا میگنیشیم آئن دیکھنے ہو کہ ایک سلوشن میں یا واٹر سیمپل میں کتنا کیلشیم میگنیشیم موجود ہے، تو کیلشیم اور میگنیشیم کی کوانٹٹی معلوم کر سکتے ہیں بشرط یہ ہم اس کا پی ایچ 10 رکھیں. تو 10 کیسے رکھے؟ واٹر کا پی ایچ تو 7 ہے، تو اس میں بفر ڈالا جاتا ہے اور پی ایچ کو 10 رکھتے ہیں. جب پی ایچ 10 ہو جائیں تب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کسی سلوشن میں میگنیشیم آئن یا کیلشیم آئن یا دونوں کی کوانٹٹی معلوم کر سکتے ہیں. تو میٹل آئن کی کوانٹٹی معلوم کرواتے ہیں انالیٹیکل کیمسٹری میں خاص پی ایچ پہ، اور وہ پی ایچ مینٹین رکھا جاتا ہے بائی مینز آف بفر سلوشن. بفر سلوشن ایکسٹینسولی یوز ہوتے ہیں انڈسٹری میں. انڈسٹریز میں جو مختلف پروڈکٹ تیار کیے جاتے ہیں لائک اینٹی بایوٹک، ڈائز، لیدر کے بنے ہوئے جیکٹس یا شوز وغیرہ، تو یہ پروڈکٹ ایک خاص پی ایچ پہ بنتے ہیں اور وہ پی ایچ مینٹین رکھا جاتا ہے بائی مینز آف بفر سلوشن. بیکٹیریل کلچرل گروتھ کے لیے بیکٹیریل کلچرل گروتھ بیکٹیریل کلچرل گروتھ کے لیے خاص پی ایچ کا ہونا ضروری ہے، اور بیکٹیریل گروتھ کے لیے پی ایچ مینٹین رکھا جاتا ہے بائی مینز آف بفر سلوشن. اسی طرح ہیومن بلڈ، انسانی خون جو ہے اٹ از اے بفر سلوشن.
of pH 7.4. ह्यूमन ब्लड तब अपने सारे फंक्शन करेगा अगर उसका पीएच हो 7.4. तो ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4 के रेंज में रखा जाता है. कौन रखते हैं? नेचुरली, यानी रब ने एक ऑटो मैकेनिज्म बना रखा है. बाइकार्बोनेट, फास्फेट और प्रोटीन, ये 3 कंपाउंड्स, बाइकार्बोनेट, फास्फेट और प्रोटीन, ये 3 कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बेसिक पीएच ऑफ ब्लड. अच्छा, प्रोटीन स्टडी के लिए, फॉर प्रोटीन स्टडी के लिए भी खास पीएच का होना ज़रूरी है. और क्योंकि प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर चेंज एंड पीएच चेंज, प्रोटीन स्टडी के लिए वो खास पीएच बफर सॉल्यूशन की मदद से मेंटेन रखा जाता है. And that was all about buffer and its application.